بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم صدق الله العظيم. سورہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی سورت ہے. 38 آیات ہیں، 4 رکوع ہیں. ترتیب میں 47 نمبر پہ ہے، نزول میں 95 نمبر پہ ہے. عند القاضی رحمہ اللہ تعالی سورہ احقاف کے آخر میں ہے یا قومنا عجیبوا داعی اللہ. جنوں کی تقریر کا ذکر ہے. جی پھر اس کے بعد ہے من لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض. یعنی سورہ احقاف میں اللہ کی داعی کی بات ماننے والے اور نہ ماننے والوں کا تقابل تھا. ایک اللہ کے داعی کے لیے مجیبین ہے، دوسرے غیر مجیبین ہے. اس صورت میں اس مقابلہ کی تفصیل ہے اعمال، احوال، ثواب اور عقاب میں، اور تفصیل بھی تامہ ہے. یہ ایک ربط ہو گیا. بات سمجھ آئی؟ دوسرے نمبر پہ فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے کہ سابقہ سورت کے آخر میں ہے فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار فاسق تو گناہگار کو بھی کہتے ہیں، مشرک کو بھی کہتے ہیں، منافق کو بھی کہتے ہیں، یہاں فاسق سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ. میرے نزدیک ربط یہ ہے کہ سابقہ صورت میں الا القوم الفاسقون. سوال پیدا ہوتا ہے کہ فاسق کے تو کئی معنی آتے ہیں. ایک آدمی بازار میں کھڑے ہو کے کھا رہا تو وہ فاسق ہے. یہی لفظ گناہگار پہ، یہی لفظ کافر پہ، مشرک ہے. یہاں تعین کہ فاسق سے کیا مراد ہے اگلی صورت نے بتایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ. جی اس کے بعد نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک ربط سن لیں، خلاصہ سن لیں. جب توحید کا مسئلہ دلائل عقلیہ و نقلیہ و وحیہ کے ساتھ اور وقائع و علل کے ساتھ بیان ہو گیا، تذکیر اللہ، آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، تذکیر بما بعد الموت کیا ہونے والا ہے، پھر ذہن میں ابھرنے والے شکوک اور شبہات کا بھی تسلی بخش اور مسکت جواب دیا گیا. پھر بھی نہیں مانتے تو ان کو کہو آؤ اب تمہارا علاج یہ ہے، تمہاری سرکوبی کرنے کے لیے جہاد کا اعلان کر رہے ہیں. جہاد کا پھر سن لو. اس صورت کا خلاصہ نیلوی شاہ صاحب کے نزدیک بڑا زبردست ہے اور آسان ہے، اور اس میں حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالیٰ کا معنوی ربط بھی آ جاتا ہے. یہ دونوں ایک چیز ہوتے ہیں، اور ایک لحاظ سے یہ دعویٰ بھی ہوتا ہے کیا کہ جب دلائل عقلیہ، نقلیہ، واہیہ اور حالات اور ایسی چیزیں بیان کر کے تمہیں سمجھایا نہیں مانتے ہو، آؤ پھر جہاد کرتے ہیں. تو قرآن مجید کے آخر میں جہاد کا ذکر آ گیا. آخری حصہ ہے نا شفاعت قاری کی نفی ہے. تو چلتے چلتے کتنا اہم موضوع ہے کہ اگر اور کوئی نہ مانے پھر ایک ہی طریقہ ہے آؤ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی. یہ اس کا خلاصہ ہے. یہ ساری باتیں دہرا لو جلدی کرو.
نماز کے بعد شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا۔ کی آیت 2 میں 2 نمبر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ مذکور ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام محمد رکھا گیا۔ اس کا نام سورہ قتال ہے، تو بڑی طبیعت خوش ہوتی ہے کہ میرے آقا کے نام سے یہ سورت ہے اور دوسرا نام قتال ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے جہاد کے ساتھ محبت رکھی اور لوگوں تک یہ بات پہنچائی اور خود بھی جہاد کی۔ 35 غزوات آپ کے زمانے مبارک میں ہوئی، جن میں 27 میں آپ خود تشریف لے گئے۔ کہو سبحان اللہ۔ میری یہ بات اگر کوئی شک و شبہ ہو تو مزید تحقیق کر لینا۔ 35 غزوات اور 27 میں آپ نے خود بنفس نفیس شرکت کی۔ کہو سبحان اللہ۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے مدنی صورتوں میں سے یہ 9 نمبر پر صورت ہے۔ اس میں جناب 38 آیات ہیں، 4 رکوع ہیں، 558 کلمات ہیں، 2475 حروف ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ ربط پہلے بیان کر دیا ہے، خلاصہ ذرا سن لیں۔ اس صورت میں چند امور مذکور ہیں، 2 دعوے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا، 2 دعوے ہیں، دعوی توحید اور دعوی جہاد، یہ تکرار میں دوران ہے۔ اس صورت میں چند امور ہیں، پہلے نمبر پہ 2 دعوے ہیں، دعوی توحید اور دعوی جہاد، بس یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو کہتے ہوں اس صورت کا دعویٰ کیا ہے؟ دعوی توحید اور دعوی جہاد۔ ترغیب الجہاد کی 3 علتیں ہیں جی، پھر مومنین اور مشرکین وغیرہ کے درمیان 6 مرتبہ تقابل آئے گا، پھر 6 تخویفات آئیں گی، 2 بشارتیں آئیں گی، 3 زجریں آئیں گی۔ کتنا آسانی سے خلاصہ بیان ہو گیا۔ 2 دعوے، دعوی توحید اور دعوی جہاد۔ ترغیب الجہاد کی 3 علتیں، پھر جناب مومنین اور مشرکین وغیرہ کے درمیان 6 مرتبہ تقابل آئے گا۔ جب میں کہوں گا نا یہ چیز بیچ میں جواب قرآن کے حوالے سے پھر ذہن میں رکھنا۔ پوری صورت میں 6 تخویفات ہوں گی، 2 بشارتیں ہوں گی، 3 زجریں ہوں گی جی۔ اس لیے اس صورت کا جو دعویٰ ہے نا توحید، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پھر فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، یہ جہاد کا ذکر آ گیا۔ اللہ رب العزت سمجھ کی اور یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کسی ٹائم بھائی ضرور کرا دینا چاہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا، بیان احوال کفار، وہ لوگ جنہوں نے خود کفر کیا اور لوگوں کو روکا اللہ کے راستے سے، اللہ ان کے اعمال ضائع کر دیں گے۔ مثلا اگر پل بنوایا، صلہ رحمی کی، افطاریاں کرائیں، سڑکیں بنوائیں، حاجیوں کو ستو پلایا، اضل اعمالہم، اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دیتے۔ ذکر احوال مومنین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے اور ایمان لے آئے اس چیز کے ساتھ جو اتاری گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنوا وعملوا الصالحات تعمیم تھی، نزل علی محمد تخصیص ہے، تعظیم اور تاکید کے لیے۔ حالانکہ وہ قرآن مجید حق ہے ان کے رب کی طرف سے، تو پھر یہ مبتدا تھی، آگے جب خبر آئی اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا اور ان کی حالت کو دین و دنیا میں اچھا کر دیتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ باطل کی تابعداری کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے وہ حق کی تابعداری کرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ الباطل الحق تباق اور تضاد بھی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے ان کی مثالیں۔ امر بالجہاد، دعوی سورت ثانی، جب ملو تم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اضْرِبُوا ضَرْبَ الرِّقَابِ، مارو ان کی گردنوں پہ، یہاں تک کہ جب تم ان کا خون بہا دو پھر ان کو سخت باندھ دو، قیدی بنا لو۔ ہدایت الناف کافی شرجامی،
فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ مفعول مطلق ہے فعل معذوف کا، فَإِمَّا تَمُنُّونَ مَنًّا بَعْدُ، بس یا تو احسان کرو احسان کرنا ان کے باندھنے کے بعد، وَإِمَّا تَفْدُونَ فِدَانْ، یا فدیہ لے لو فدیہ لینا بعد باندھنے کے، دو چیزیں ہیں، یہاں تک کہ رکھ دے جنگ اپنے ہتھیاروں کو، ایسا فرماتے ہیں یا مسلم رہے یا مسالم رہے، مسلمان رہ جائیں یا صلح کرنے والا رہ جائے، ذالک الامر ذالک، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ ان سے انتقام لیتا بغیر لڑائی کے، آسمان سے عذاب نہیں آ سکتا، لڑائی میں تمہارا امتحان ہے، کون گردن کٹا کے سیدھا جنت میں جاتا ہے، جہاد جنت میں جانے کا مختصر راستہ ہے، اور لیکن تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے، بعض تمہارے کو مراد مومن ہے، بعض کے ساتھ مراد کافر ہے، ترغیب الجہاد کی پہلی علت و بشارت دنیاوی، میرے عزیزو ضرور کہا کرو، اور وہ لوگ جو قتل کی گئے اللہ کے راستے میں، بس ہرگز اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، بشارت اخرویہ برائے شہداء فی سبیل اللہ، ان قریب اللہ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کی حالت کو اچھا کر دے گا، اور داخل کرے گا انہیں جنت میں، عرفہا لہم، جس جنت کی پہچان کرا دے گا ان کے لیے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ توجہ کرو، اسامہ یہاں سے جاتا ہے پنڈی میں، اسلام آباد میں شہزادہ جاتا ہے، مولانا رفیظ اللہ صاحب جاتے ہیں چترال، اپنے گھر کا نہیں پوچھتے، آنکھیں بند کر کے گھر چلے جاتے ہیں۔ میں اپنے علاقے میں جاؤں تو ہمارے سٹاف کا نام ہے جنڈ بورڈ، وہاں مجھے عبدالرحمان اتارے تو میں آنکھیں بند کر کے اپنی والدہ صاحبہ کے گھر پہنچ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، چونکہ ہم جنت سے آئے ہیں، ہمارا اصلی گھر جنت ہے، حافظ عبد المتین 100 سال مڈیالے میں رہے، کھاریہ کا ہے، کھاریہ جانا ہے، اصل گھر ہے، تو ہمارا جو اصل گھر ہے وہ ہے جنت، وہاں سے ہم آئے ہیں اور وہاں ہی جانا ہے۔ اللہ پاک جو محل جو چیز عطا کرے گا جنت میں، جب فیصلہ کرے گا تو جنتی کسی سے نہیں پوچھے گا یار اے گلی کے طرح میرا مکان کے طرح، سیدھا جناب جائے گا، جب جائے گا تو آگے محل کو دروازہ نہیں ہوگا، سامنے دروازہ لگے گا، اندر جائے گا قاری اسماعیل اور فضل ربی تو حوریں بیٹھی ہوں گی۔ اللہ قرآن پڑھیں گے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ہم نے کہا تھا کہ ان حوروں کو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا نہ جن نے، تو جب دروازہ ہی کو نہیں تو اندر کس نے آنا ہے؟ کہو سبحان اللہ۔ کہ دنیا کے گٹر کے کیڑوں کے پیچھے نہ پھرو، اپنے وقت ضائع نہ کرو، عرفہا لہم، اس جنت کی رب کائنات پہچان کرا دیں گے بغیر پوچھنے کے، احمد اپنے گھر میں چلا جائے گا، یہ مقصد۔ اے ایمان والو، اگر تم نے اللہ کے دین اور اس کے رسول کی نصرت کی، اللہ تمہاری نصرت کرے، دین پڑھنا پڑھانا دین کی نصرت ہے، جہاد کرنا دین کی نصرت ہے، اور اللہ تمہارے قدموں کو ثابت کرے گا جنگوں میں، جنگ میں قائم رہنا، پکا رہنا۔ والذین کفروا فتعصی لہم واضل اعمالہم، بیان حال کفار و تخفیف اخروی، کہا تھا نا 6 تخفیفات، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہلاکت ہوگی ان کے لیے، اور اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ناپسند سمجھا اس چیز کو جو اللہ نے اتاری، پھر اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا ہے۔ تخفیف دنیاوی، کیا بلا چلے پھر نہیں ہے ملک میں، پھر دیکھتے کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان پہ ہلاکت ڈال دی، اور کافروں کے لیے جو میرے آقا کا انکار، اللہ کے دائی کا انکار، اس کے مثل عذاب ہوگی۔ ایک بڑی مزے کی بات ہے، بعضوں نے اس سورت سے قرآن کا 5واں حصہ شمار کیا ہے۔ کون سا؟ ویسے تو 4 ہیں بھی 4، لیکن بعض نے چونکہ جہاد کا حکم ہے نا، اس وجہ سے فضل ربی صاحب یہ 5واں حصہ شروع ہے بعض کے نزدیک، یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور بے شک کافر ان کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے۔ بشارت اخرویہ، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، باغات میں چلتی ہوں گی ان کے نیچے نیچے سے نہریں، تخفیف اخروی،
اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، توجہ کرنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تابعداری کرتے ہیں، نہیں نفع اٹھاتے ہیں دنیا کے سامان کے ساتھ، اور کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، نہ حلال کی تمیز نہ حرام۔ ابرار کی گائے کھانے لگے تو پوچھتی ہے حلال ہے یا حرام ہے، کہاں سے آیا ہے؟ ہاکذا جو کافر ہیں انہیں بھی یہ کوئی نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو معلوم ہوا مسلمان جب تمیز نہیں کر رہا تو یہ بھی کافر والا کام ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے آیا کہاں نہیں، یہ مقصد ہے۔ اور آگ ٹھکانہ ہے ان کے لیے، وَقَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں وہ زیادہ سخت ہیں بیعتبار آپ کی بستی سے جنہوں نے آپ کو نکالا ہے، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، ان کے لیے کوئی ناصر نہیں تھا، انہیں ہلاک نہیں کر سکتے، کر دیں گے۔ کیا بلا وہ شخص جو واضح دلیل پہ اپنے رب کی طرف سے، مثل اس شخص کی ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کے برے عمل کو خوبصورت کیا گیا ہے، شرک اور جھٹلانے کو، بیان حال اہل ایمان و اہل طغیان، اور تابعداری کی انہوں نے اپنی خواہشات کی۔ بشارت اخرویہ، مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال جنت کی جس کا وعدہ دی گئے پرہیزگار لوگ، اس میں نہریں ہوں گی پانی سے جو تبدیل ہونے والا نہیں ہوگا، اور نہریں ہوں گی دودھ سے جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، اور نہریں ہوں گی شراب سے جو لذیذ ہوگا پینے والوں کے لیے، اور نہریں ہوں گی شہد سے جو خالص ہوگا، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور سب سے بڑی بات بخشش ہوگی رب کی طرف سے۔ اللہ کے ضابطہ ہے، ابو بکر الوانی رونا آتا ہے اور اللہ اکبر زبان سے نکل جاتا ہے۔ وہ یہ اللہ سے جب کو معافی مانگے اللہ معاف بھی کرتے ہیں، پھر اللہ محبت بھی رکھتے ہیں اس سے، رحیم ودود۔ اللہ گناہ معاف کر کے نا پھر اس بندے سے محبت بھی رکھتے ہیں۔ یہ ماں باپ پہ بھی چیز نہیں ہے، رحیم ودود۔ سارے کہو اللہ اکبر۔ تقابل ہے رضیم، تعریف اخروی، مثل اس شخص کی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ جو جنت کے مزے اور جہنم میں رہنا دونوں برابر ہیں، کوئی برابر نہیں۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور پلائے جائیں گے وہ کھولتا ہوا پانی، اور وہ پانی کیا کرے گا؟ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، پھر وہ کاٹ دے گا ان کی انتڑیوں کو۔ پھر استادی کا معنی قطع أمعاءهم، انتڑیوں کو۔ باب تفعیل کا مولا کیا خاصہ ہے؟ ادھر دیکھو عرفان، باب تفعیل کا خاصہ یہ ہے کہ جز میں اثر کرنا۔ اب فقط عوام ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا وہ پانی ان کی انتڑیوں۔ جی زجر و بیان حال منافقین میں دیکھ رہا کو نہیں لکھ رہے۔ اور بعض وہ ان میں سے وہ جو آپ کی طرف کان لگاتا ہے، جس طرح جنہوں نے کہا تھا انا سمعنا قرآن عجبا، اللہ کے دائی کی بات مانی۔ ان منافقوں میں سے بعض وہ ہے جو کان لگاتا ہے، حتی اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں نا، کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم اور ایمان دیے گئے، ماذا قال آنفا، مذاق کرتے ہیں پھر حیرت، کیا کہا اب حضرت نے؟ میرے استادی کا معنی ہے ماذا قال آنفا، کیا کہا اب حضرت نے۔ میں کئی جگہ جاتا ہوں تو میرے پرانے شاگرد، آپ بھی بہت اچھے ہیں، تو وہ کہتے ہیں استادوں نے ہمیں یہ ترجمہ پڑھایا تھا، یہ پڑھایا تھا، تو یہ بھی بڑا مشہور ترجمہ ہے، کیا کہا اب حضرت نے۔ جس دن ہم نے سبق پڑھا تھا، میرے ایک دوست تھے قاری محمد فاروق، پیچھے آئے بھی تھے ادھر، تو سادے سے تھے، جو بات ان کے ذہن پہ چڑھ جاتی، جس دن استادوں نے یہ پڑھا تو پورا دن وہ کہتے رہے ماذا قال آنفا، کیا کہا اب حضرت نے۔ یا واہ ابی رحمان، دیکھ یار کیسا سادہ ترجمہ کی، ماذا قال آنفا، کیا کہا اب نبی علیہ السلام کے بارے میں، وہ کہتے کیا کہا اب حضرت نے، یعنی ذہنی طور پہ کتنا ادب ہے ادر و منافق سے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے مہر جباریت لگا دی ان کے دلوں پہ، اور انہوں نے تابعداری کی اپنی خواہشات کی۔ جی
بیان حال مومنین تکابر ہے نا. اور وہ لوگ جو رائے راست پہ چلے زیادہ کرتی ہے انہیں یہ بات ہدایت میں. قرآن مجید ہدایت پہ زیادہ کرتا ہے. والذین اہتدوا، اور وہ لوگ جو رائے راست پہ اللہ نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا اور انہیں تقویٰ دیا، انہیں ان کا تقویٰ دیا. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ. ادھر دیکھو صحابہ کرام نفوس قدسیہ تھی، آگے آگے جا رہے اور تقویٰ پیچھے کھڑا ہے ہاتھ باندھ. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ. جی بس نہیں وہ انتظار کر رہے مگر قیامت کی تخویف دنیاوی، یہ کہ آئے گی اچانک. فقط جا شواطها، جب قرآن نازل ہو چکا تھا نا اس وقت بھی نشانیاں آ چکی تھی، اور آج تو بہت بڑی نشانی ہے. زنا زیادہ، جہالت زیادہ، حرام زیادہ، سود زیادہ، والدین کی نافرمانی زیادہ. کتنی نشانی. بس تاکہ اس کی نشانیاں آ چکی ہے. چاند کے 2 ٹکڑے. سب سے بڑی بات ہے نبی آخر الزمان تشریف لے آئے. ادھر دیکھو میرے آقا نے فرمایا انا والساقاتین، میں اور قیامت دونوں اس طرح ہیں. یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے. اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا جی، قد جاء، اب بڑی جو 10 نشانیاں ہیں، سورج کا ادھر سے طلوع ہونا وغیرہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، وہ رہ گئی. بس کس طرح ہوگا ان کے لیے ان کا نصیحت حاصل کرنا. عبارت جو ہے فَأَنَّىٰ لَهُمْ ذِكْرَاهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ، ایسے. بس کس طرح ہوگا ان کے لیے نصیحت حاصل کرنا جب قیامت اچانک آئے گی. فَعْلَمْ، بنیادی دعویٰ یعنی مسئلہ توحید کا ذکر. بس یقین کر لے میرے لاڈلے پیغمبر انہو لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، یہ طریقت ہے، الا اللہ، یہ حقیقت ہے، محمد الرسول اللہ، یہ شریعت. اور بخشش مانگا اپنے گناہ کے لیے، مراد ہے آپ سے کو خلاف اولا کام ہو گیا، بہتر میں سے بہترین میں سے بہتر کر لیا، بخشش مانگا اپنے گناہ کے لیے. تفسیر بحر المحیط میں ہے لذنبک ہے لذنب امتک، لذنبک ہے لذنب، اور مومن مردوں کے لیے مومن عورتوں کے لیے. اور اللہ جانتا ہے تمہارا دنیا کا ٹھکانہ اور آخرت کا تمہارا ٹھکانہ بھی جانتا ہے کہ آخرت میں کہاں تمہیں مقام ملے گا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین. اللہ کل ہمارا منعقد ہونے والا اجتماع نوجوانوں کا سالانہ، اللہ اس کو کامیاب و کامران فرما. حاسدین کی حسد، شریروں کی شر، ہر قسم کے حادثات آفات سے محفوظ فرما. نوجوانوں کی غیب سے مدد فرما، ہر لحاظ سے عزت عطا فرمانا، ذلت رسوائی سے محفوظ فرما. میرے والدین، ان حضرات کے والدین جو فوت ہو گئے مغفرت فرما، جو زندہ ہے ان کی پریشانیاں دور فرما. پوری امت مسلمہ اور ہمارے اساتذہ، ہمارے شاگرد جو فوت ہو گئے مغفرت فرما، جو زندہ ہے زندگیاں دراز فرما. جتنے اہل ایمان کسی پریشانی میں، اللہ ان کی پریشانیوں کا حل فرما. اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. اللہ کچھ ساتھی سکول کا امتحان دے رہے ہیں، کالج یونیورسٹیوں کے ارادے کر رہے ہیں، مدرسوں کے امتحان ہیں، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا برحمتک